السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوات لا يستجاب لها۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وممن خلقنا امۃ یہدون بالحق وبہ یعدلون۔ وعن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ واجب الاحترام علماء کرام، نہایت محترم بزرگوں، بھائیوں اور میری قابل صد احترام ماؤں اور بہنوں، یہاں جس محبت کا اور جس پیار کا اس ناقارہ کے ساتھ جمعیت احیاء التراث الاسلامی کے منتظمین حضرات نے، خدام حضرات نے اظہار فرمایا ہے، میں دل کی گہرائیوں سے ان کا شکر گزار ہوں۔ امر واقعہ یہ ہے
کہ کوئی بڑا عالم ہونا تو کجا، مجھ سے تو ایک طالب علم کے تقاضے بھی پورے نہیں ہو پاتے۔ بلکہ اس قسم کی کارروائیوں سے یقین جانیے مجھے دلی طور پہ خوشی نہیں ہوتی، بلکہ دلی طور پہ مجھے ایک احساس پیدا ہوتا ہے اور ایک فکر دامنگیر رہتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور مجھے عموماً اس قسم کے موقع پہ میرے والد گرامی کی ایک بات یاد آ جاتی ہے۔ وہ ایک بار مجھے میرے ہاں فیصل آباد تشریف لائے۔ انہوں نے مجھے فرمایا کہ لباس کے لیے کپڑا چاہیے، کوئی اچھا سا قمیص اور اچھی سی چادر وہ خرید کر لائیں۔ بازار سے میں خرید کے لایا، ان کی خدمت میں پیش کیا تو میں نے عرض کیا کہ یہ نہایت سستے داموں اللہ کی مہربانی سے مل گیا ہے، جماعتی ساتھی ہیں، انہوں نے مجھے بڑی رعایت سے یہ کپڑا دیا ہے۔ فرمانے لگے بیٹا یہ رعایتیں تم دنیا ہی میں پوری نہ کر لو، ایسا نہ ہو کہ پھر یہ رعایتیں دنیا میں لیتے لیتے رہو اور آخرت میں کوئی حصہ باقی نہ رہے۔ یہاں جو حوصلہ افزائی ہوئی ہے اور جس محبت کا اظہار کیا گیا ہے آپ کے سامنے، مجھے حضرت والد رحمۃ اللہ علیہ کے اسی قول کی بنیاد پر یہ بات گھائل کیے جا رہی ہے کہ یہ اس قسم کی شیٹیں اور اس قسم کی جناب یہ تقریبات یہ کہیں یہاں ہی پوری نہ ہو جائیں اور ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن خالی دامن اور خالی ہاتھ ہم رہیں۔ یہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یا کر رہے ہیں بھائی، یا کرنا ہمیں چاہیے وہ اپنی آخرت کی فکر سے کرنا چاہیے۔ انسان کی زندگی وہ پوری ہو جاتی ہے اور اس کا مقصد حیات مکمل ہو جاتا ہے اگر انسان کو اللہ ایمان پہ موت نصیب کر دے۔